अच्छा खामोश। سر یہ سیکشن بھی لگایا ہے. یہ کون سا؟ 364 مطلب دیکھو کہ غرض سے لے جانا. اچھا، اور اس میں وہ جو ہوتا ہے 302 ہے نا، اور ساتھ وہ جو بچی ان کی اس میں وہ نہیں ہے. اچھا، وہ جو غیرت والا قتل کا مسئلہ تھا، غیرت والا قتل جو وہ تو سر ابھی سر جب اس کی کسٹڈی ختم ہوگی پھر لگائیں گے. 311 لگایا جائے. 311 لگائیں گے. نشاط خلق نخاری یار لکینے یا لرنا یا مرادا بند را دے پچتا سر بسم اللہ کے نجیب. اچھا جی، ذرا خاموشی اختیار کریں پھر میں چلیں شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام صحافیوں کو اور باقی دیگر مہمان جو آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم نے پریس کانفرنس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شارٹ سے نوٹس پر آپ کو بلایا، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور تمام پریس نے یہ جو واقعہ ہوا ہے مریم کے قتل کا، اس میں جو صحافیوں نے ہمارے ساتھ ویسے بھی بہت تعاون کیا، اور ہمیشہ آپ نے ہمارا ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ صحافیوں کا ویسے بھی بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ہم اسی طرح ہی مل جل کر علاقے کے مفاد کے لیے کام کرتے رہیں گے. جو پڑانگ کے علاقہ کے مشران آئے ہوئے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں ادھر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے دوسرے دن 11 تاریخ کو ایک ہولناک واقعہ پڑانگ کے علاقہ شاہ بڑا میں پیش آیا، جس میں ایک معصوم بچی جس کی عمر تقریباً 5 یا پونے 5 سال کے قریب ہے، اس کو ذبح کیا گیا، اور اس کی لاش جو ہے وہ اگلے دن بلکہ اسی رات ہی 2 بجے علاقے کے لوگوں نے اور پولیس نے ریکور کی تھی. یہ بڑا ایک سنسنی خیز واقعہ تھا. اس کے بعد پورا علاقہ اور پورا ضلع جو تھا وہ ایک خوف اور دہشت کا شکار ہو گیا تھا. جب ہم نے اس واقعے کی اطلاع ملی تو پورا صوبہ اور ہمارے آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے ہمیں یہ سخت ہدایت ملی کہ فوری طور پر جو ہے اس واقعے کو ٹریس کیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا کے لیے کوشش کی جائے. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے بچی کا میڈیکل کروایا، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ شبہ یہ تھا کہ شاید بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو قتل کیا گیا. تو جب زیادتی اس کے اوپر ثابت نہ ہو سکی تو پھر اس کے بعد کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. اس کے بعد ہماری جو پولیس کی ٹیم بنائی گئی تھی اس نے واقعی بڑی محنت سے کام کیا، اور میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس میں ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن ہیں، ڈی ایس پی صاحب احسان شاہ ہیں، ایس ایچ او صاحب تھانہ، اور جو ہمارے آئی او، یہ سب نے کافی محنت سے کام کیا اور دن رات کام کیا اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے بھی کام کیا. ہم نے اس واقعے کو ٹریس کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی کہ ہم اس میں تمام اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں اور جلد سے جلد ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں، کیونکہ اس واقعے کی وجہ سے عوام میں بہت خوف و ہراس پایا جاتا تھا. میرے پاس کئی وفد آئے جنہوں نے اس کنسرن کا اظہار کیا. علاقے کے لوگوں نے آ کر کے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا ایک علاقے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جلد از جلد اس کو ٹریس آؤٹ ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے جو والدین ہیں پورے علاقے میں، ان کے اندر خوف ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھروں سے نہیں نکال سکتے. تو جب تک یہ ٹریس نہیں ہوگا اور ملزمان کو سامنے نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک حالات جو ہیں وہ علاقے میں خوف کی فضا ختم نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جب یہ کیس پر ٹیم بنائی گئی، جب اس نے کام کیا اور کافی لوگوں کو اس میں سسپیکٹس کو ہم نے ٹریس کیا اور سسپیکٹس کو ہم نے سنا لایا اور ٹیکنیکل موبائل ڈیٹا پر کام کیا. ہم نے اس میں جیو فینسنگ کے لیے بھی ہم نے کچھ ٹیم تشکیل دی تھی. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ڈی ایس پی اہلکار اور باقی سی ٹی ڈی والے بھی، اسپیشل برانچ والے بھی ہمارے ساتھ اس میں
انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے، مگر سب سے جو زیادہ تعاون کیا ہمارے ساتھ وہ شاہواڑہ کے جو لوکل لوگ تھے، اور خاص کر کے جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کریڈٹ جو ہے انہی کو دیتا ہوں کہ ان کے تعاون کی وجہ سے اور ان کی پولیس کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے، پولیس کو بیک کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ فوری طور پر یہ ٹریس ہو گیا۔ اگر یہ لوگ اس طرح تعاون نہ کرتے اور احتجاج کی طرف چلے جاتے تو پھر شاید اتنی جلدی یہ ٹریس آؤٹ نہ ہوتا۔ انہی لوگوں نے پھر نشاندہی کی ہم کو کہ جب ہمیں اس کی رپورٹ کروائی گئی تھی بچی کی مسنگ کی، ہمیں پہلے مغرب کا ٹائم بتایا گیا تھا، پھر انہی فیملی کے جو بیانات تھے ان میں جب تضادات آنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں جب انہوں نے بتایا کہ بچی کو آخری ٹائم میں باپ کے ساتھ ہی جاتا ہوا دیکھا گیا، تو پھر ہماری تفتیش کا رخ جو تھا وہ بالکل علاقے کی طرف موڑ گیا، گھر کے اندر چلا گیا۔ پھر اس میں ہم نے جب مزید تفتیش کی تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے باپ کا ملوث ہونے کا اس میں چانس زیادہ ہے۔ پھر ہم انتظار کر رہے تھے کہ سوئم ہو جائے، کیونکہ مختلف لوگ دعا کے لیے آ رہے تھے، مختلف وفد ان کے پاس جا رہے تھے، مختلف چینلز بھی انٹرویو کے لیے جا رہے تھے، اور ظاہری بات ہے وہ اس کا فادر جو تھا، والد جو تھا، وہ تو وکٹم تھا، کیونکہ اس کی بیٹی جو تھی وہ قتل ہوئی تھی، اور وہ تمام مختلف چینلز کو بھی اس نے انٹرویو دیا اور ان کے ساتھ یہی بات کی کہ جلد از جلد قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور ایک جگہ تو میں نے خود ان کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کا قاتل ہے اس کو چوک پہ پھانسی دی جائے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ پھر جب ہم نے اس کے والد کو تفتیش کی، پہلے ہم نے اس کا گراؤنڈ چیک کیا، پھر جب ہم نے اس کی دیگر فیملی کا انٹرویو کیا تو اس کی جو بیوی ہے، پھر اس نے بھی ہمیں انہی خدشات کا اظہار کیا کہ اس قتل میں یہ ملوث ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیوی نے جو اس کا ہمیں باقی موٹیو بتایا، پھر جب ہم نے اس کو کنفرم کیا، پھر جب ہم نے اس کو اٹھا لیا، جب ہم نے اس کو بلا لیا، پھر جب ہم نے اس کے ساتھ تفتیش کی تو پھر اس نے خود ہی تمام راز اگل دیا، اور اس نے یہ بتایا کہ جی اس بچی کو قتل جو ہے وہ میں نے خود کیا، اپنے گھر سے میں اس کو لے کر نکلا ہوں مغرب کے بعد، اور پھر اس کے میں نے علاقے میں مختلف ایسی جگہوں پر جو کہ جہاں پر زیادہ آبادی نہیں تھی وہاں پر چکر لگایا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو موقع ملنے پر جو جائے وقوع ہے اس وقت ادھر لے کر پہنچا، اور وہاں میں نے خود اس کو ذبح کیا، اور چھری جو تھی وہ میں نے خریدی تھی، اور میں نے اس کو چھری کو نزدیک جو کھیت ہیں ان میں ہی پھینک دیا۔ اور وجہ جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ شک تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ناجائز بیٹی ہے، صرف اس شک کی بنیاد پر جو ہے اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور اس بنیاد پر اس نے جو ہے یہ اپنی بیٹی کو کیا، اتنا سنسنی خیز طریقے سے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ میں اس کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے میں نے اپنے ساتھ ایک پسٹل بھی رکھی ہوئی تھی، جب میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو وہ پسٹل اس وقت نہیں چلی، اور وہ پسٹل بھی پھر اس نے جس سے لی تھی اس کو واپس کر دی، ہم نے اس پسٹل کو بھی جو ہے وہ ریکور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جب ہم نے اس کی گرفتاری مکمل کی، ساری چیزیں اس نے بیان کر دیں، اور وہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے تصدیق کرتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے موبائل ڈیٹا کے مطابق بھی جو اس نے موومنٹ بتائی تھی وہ بھی کنفرم کر دی تھی۔ تو پھر آج ہم نے اس کو صبح جو ہے باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا ہے، اس کی نشاندہی پر ہم نے ویپن ریکور کر لیا ہے، اور عدالت سے ہمیں 3 دن کی کسٹڈی مل چکی ہے۔ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے، بلکہ ہم نے جو ٹیم بنائی ہے اس کے علاوہ پروسیکیوشن کی ٹیم بھی بن چکی ہے، اور وہ جو ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو اس فعل پر زیادہ سے زیادہ سزا ملے، تاکہ علاقے کے لوگ جو کہ خود پورے علاقے میں بڑا اس کے لیے اشتعال ہے اور بڑی ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ یہ لوگ کل خود دوبارہ جمع ہوئے گاؤں کے لوگ، اور یہ انہوں نے پھر ہمیں رابطہ کیا اور بتایا کہ جی پورا علاقہ جمع ہو گیا ہے اور وہ بھی خود کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ جی پولیس نے ساری چیزیں کر لی ہیں اور اس طرح کی خود کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہماری بھرپور کوشش ہے اور علاقے کے لوگوں کے دوبارہ تعاون سے ہم اس کو سزا دلوائیں گے، اور جو پہلے جس طرح انہوں نے تعاون کیا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے، ہمیں جس گواہی کی ضرورت ہوگی وہ یہ دیں گے، تاکہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے اور معصوم بچوں کی جان کو
جو خطرات ہیں وہ کم سے کم ہوں اور علاقے کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جائے. شکریہ. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو. سر یہ ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں مدعی کون ہے، اور اگر مدعی نہیں ہے تو یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ اس میں جو ہے پہلے جو ایف آئی آر چاک کی گئی ہے اس کے قتل کی، وہ تو باپ کی مدعیت میں داخل کی گئی ہے. اب جو ہے وہ باپ کی مدعیت تو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ خود ملزم نکل آیا ہے. اب اس کے بعد اس کی جو والدہ ہے وہ بھی مدعی ہے، مگر اس میں جو ہے ہم 311 ایڈ کریں گے. 311 سیکشن جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے کہ جو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہو، تو اس میں پھر مدعی جو ہے وہ ریاست بنتی ہے، ایس ایچ او بنتا ہے، اور وہ ناقابل راضی نامہ کیس ہے. سر یہ بتائیے کہ اس کوئی واقعے میں اس ملزم کے ساتھ کوئی دوسرا ساتھی بھی ہے اس میں کہ نہیں صرف اکیلے ہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو 3 دن کی اس کی کسٹڈی بھی لی ہے. فی الحال جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس نے اکیلے یہ کام کیا ہے، مگر ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کیا کوئی اس کے ساتھ مزید ساتھی تھا یا نہیں تھا. ابھی تک ہماری تفتیش جو ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ فی الحال اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں تھا، مگر ڈیٹا جو ہمارے پاس ٹیکنیکل ڈیٹا ہے یا جو ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کو ہم مزید ویریفائی کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے تفتیش کی بات کی، اگر خیبر پختونخوا کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں عدالتوں سے بچوں کے قتل و قاتل اور ریپ کے جو کیسز ہیں اس میں عدالتوں سے پھر ملزمان کو سزا کی جو شرح ہے وہ انتہائی کم ہے. تو کیا اس بار جو تفتیش کی گئی ہے تو کیا اس میں یہ ملزم ثابت ہو سکتا ہے، عدالت سے اس کو سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ اکثر اوقات تفتیش کی کمزوریاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ملزمان کو سزا نہیں ملتی ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ تفتیش میں کم سے کم کمزوریاں رہ جائیں، تفتیش ناقص نہ ہو. اس میں پروسیکیوشن کی بھی اپنی ٹیم بن چکی ہے، ہماری بھی اپنی ٹیم بن چکی ہے. ہم ایک ایک چیز جو ہے وہ باقاعدہ انتہائی ٹیکنیکل طریقے سے، اور تفتیش ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم تفتیش میں کوئی غلطی نہ چھوڑیں، وہ ناقص نہ رہے تاکہ اس کو جو ہے وہ سزا مل سکے. سر اگر اس میں بیوی راجینامہ کرے نہیں، وہ 311 کا میں نے بتایا نا، وہ دفعہ لگایا جائے گا اور اس دفعے کے تحت جو ہے وہ ناقابل راضی نامہ کیس ہے. اس وقت ایک تنازع میں یہ جو آپ نے بتایا کہ ملزم نے قتل کی وجہ بتائی ہے کہ یہ میری ناجائز اولاد ہے، اس کی اس نے کوئی وضاحت کی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ اس نے وضاحت بھی کی ہے ہم یہ اطلاع بھی لی ہے کہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ شادی سے پہلے ناجائز تعلقات تھے، اور پھر یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، پھر اس کی شادی کرائی گئی، 6 مہینے بعد یہ بچی پیدا ہوئی. بس دیکھیں اس میں چیزیں ہیں پر وہ فورم نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں. میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں ادھر نہ ڈسکس کی جائیں تو بہتر ہوگا. سر ملزم کے ساتھ کوئی سہولت کار یا کوئی اور ملوث ہونے کا امکان ہے کہ نہیں، صرف باپ ملزم ہے؟ صرف باپ ملزم فی الحال جو ہمارے پاس جو انویسٹیگیشنز آ رہی ہیں اس میں صرف فی الحال باپ ملزم ہے. اس کو ہم نے آج گرفتار کیا ہے باقاعدہ طور پہ، تو ابھی بہت ارلی سٹیجز ہیں. 3 دن کی کسٹڈی ہے، اس میں مزید کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. پریس کانفرنس ہم نے جلدی اس لیے کرنا مناسب سمجھی کہ علاقے میں جو ایک خوف کی کیفیت ہے وہ ذرا جلد از جلد ختم ہو. اور لوگوں پولیس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پولیس جلد سے جلد یہ کیس کو ٹریس آؤٹ کرے گی، اور وہ ہم نے لوگوں کی کوشش کی ہے کہ ایکسپیکٹیشن پر پورا اتریں. اس لیے ہم جلد لوگوں کے سامنے ابھی ہم ملزم بھی پیش کر دیں گے. سہیل صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو حضرت کے والد صاحب ہیں اتنی مولداگی ہوئی ہے، کیا پتہ چلا کہ ورنہ آئس سے کسی اور منشیات کا عادی ہے یا نہیں؟ کوئی ہم نے بھی اس سے بات چیت کی ہے. وہ ہمارے ابھی تک جو انٹروگیشن ہے اس کے مطابق یہ کسی منشیات کا عادی نہیں ہے. سر اس بات کے تناظر میں آپ کو پولیس سربراہ کی حیثیت سے والدین کو پرکاش میں کیا کیا والدین کو دیکھیں احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر کے چھوٹے بچوں کی، اور ان کو گھر سے باہر نکلتے وقت خاص کر کے اب اس کیس میں تو دیکھیں والد خود یہ ملوث ہے. اس قسم کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. اکثر اوقات یہ واقعات ہوتے ہیں کہ وہ کوئی رشتہ دار یا کسی انجانے شخص جو ہے اس کو بلا پھسلا کر لے جاتا ہے، اور پھر اس طرح کے خدا نخواستہ سیریس واقعات ہو سکتے ہیں. تو اپنے چھوٹے بچوں کا، خاص کر کے بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے وقت بہت زیادہ پریکاشن کریں، اور
اچھا ریلائبل بندہ جب تک ان کے ساتھ نہ ہو تو ان کو گھر سے باہر نہ نکالیں. ملزم کے خلاف جو سیکشن لگے وہ صرف 302 311 ہے. 302 ہے 313 ہے. اس طرح ملزم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا وہ سیکشن لگا؟ جی وہ بھی ابھی تو پہلا دن ہے انشاءاللہ آگے پھر دیکھ لیتے ہیں.